یہ اسرائیل نے 1 اپریل کو اٹیک کیا، جس کی پلاننگ انہوں نے، اب یہ بات باہر آئی ہے کہ 2 مہینے پہلے فیبروری 2024 میں پلاننگ شروع کر دی تھی کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں کنسلٹ کیا، کیونکہ ہمارے تو ہزاروں فوجی اس ریجن کے اندر ہیں، اور آپ کی اس حرکت نے ہمارے فوجیوں کو جو ہے ان کو رسک میں ڈال دیا۔ امریکہ جو تھا وہ خوش نہیں تھا یہ جو انہوں نے حرکت کی اسرائیلیوں نے، سوئس امبیسڈر کو، اور اس کو دوبارہ وارن کیا کہ دیکھیں امریکہ مسٹ اسٹے آؤٹ آف اٹ۔ ایران جو ہے اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اسرائیل نے ایران کا اٹیک ڈیفیٹ کر دیا ہے، امریکہ نے ایران کو ڈٹر کر دیا ہے، اسرائیل کو ڈیفینڈ کر دیا ہے۔ امریکہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ تیاریاں پھر سے ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کو اور ملٹری امداد دی جائے۔ نواز شریف صاحب چاہ رہے ہوں گے کہ بڑی مہنگی ہے روٹی، اسٹیپل فوڈ ہے، وہ کم ہونا چاہیے۔ بمپر کراپ ویٹ کی ہوئی ہے، اور پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ امپورٹ کر کے چلی گئی ہے، تو کسان جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ میں تو 10 روپے کی روٹی کا ایک پلان بنایا ہوا ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو کی جا سکتی ہے۔ ہمارا ایک کریکولم جو ہے وہ اس کا لنک ہی کوئی نہیں ہے مارکیٹ میں جس چیز کی ضرورت۔ جی السلام علیکم ناظرین، سولوشنز فار پاکستان کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں اور ہارون خواجہ دوبارہ سے آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج بھی ہم جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں ہمارے خطے میں، دنیا میں، ان کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے تو جو ایران اور اسرائیل کے درمیان اب ایک حملے اور جوابی حملوں کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے، وہ کتنا سنگین ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہے، یہ ایک عالمی جنگ بھی بن سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ صرف اپنی ڈومیسٹک آڈینسز کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے۔ تو یہ پوچھیں گے ہارون صاحب سے کہ یہ ان کا کیا اس کے اوپر خیال ہے، لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ کیا اس سے اگر یہ کام آگے بڑھتا ہے، تنازع زیادہ بڑھتا ہے، تو کیا تیل کی قیمتیں عالمی سطح کے اوپر چلی جائیں گی، کیونکہ اس کا نقصان پھر پاکستان کو بہت شدید ہوگا۔ اور بھی کچھ ناظرین آپ کے کامنٹس جو ہیں وہ آج ہم ان کو ایڈریس کریں گے۔ بہت سے سوالات آپ نے پچھلے پروگرام کے کامنٹس میں ڈالے ہوئے تھے، ان کا بھی جائزہ لیں گے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ہارون صاحب، ویلکم بیک۔ اینڈ ایران اسرائیل کی پچھلی بار بھی ہم نے بات کی، اور اس کے درمیان ہم نے دیکھا کہ واقعی ہی میں اسرائیل نے سٹرائکس کر دی ایران کے اندر، اور اگرچہ کہ وہ اس لیول کی نہیں ہے اور ڈینائی کو اتنا اس کا وہ جو ہے شادیانے بھی نہیں بجا رہے اسرائیلی، لیکن یہ کہ یہ معاملہ تو سیریس ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح کہ ڈائریکٹ حملے پہلے نہیں ہوئے اور یہ ایک لائن بھی کراس ہوئی ہے، تو یہ کتنی سنگین یا تشویشناک بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس کا ایکچولی جب آپ ویسٹرن پریس کو پڑھیں اور میڈیا کو دیکھیں تو وہ ایک سٹوری سناتے ہیں، جب آپ یہ مڈل ایسٹرن اور دا ایسٹرن میڈیا کو دیکھیں تو وہ ڈفرینٹ پکچر دکھاتے ہیں، تو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے کچھ نوٹس بنائے تاکہ میں کوئکلی آپ کی بات کا جواب بھی دے دوں اور ویورز کو تھوڑا سا یہ آئیڈیا دے دیں کہ ہو کیا رہا ہے، تاکہ پھر باقی ٹاپکس بھی کور ہم کر سکیں۔ سو ان اے نٹ شیل، یہ اسرائیل نے 1 اپریل کو اٹیک کیا، جس کی پلاننگ انہوں نے، اب یہ بات باہر آئی ہے کہ 2 مہینے پہلے فیبروری 2024 میں پلاننگ شروع کر دی تھی، اور ان کا ٹارگیٹ تھا محمد رضا زاہدی، یہ کمانڈر فار سیریا اینڈ لیبنان، شام اور لبنان کے کمانڈر تھے ایران کی القدس فورس جو ہے، جو کہ برانچ ہے اسلامک ریولوشنری گارڈز، جس کو IRG کہتے ہیں، اس کی ایک برانچ ہے القدس، یہ ایلیٹ کائنڈ آف ان کی ایرانین فورس ہے ایک۔ تو اس کے ٹاپ کمانڈر تھے محمد رضا زاہدی، ان کے اوپر یہ اٹیک بیسکلی کیا تھا۔ یہ دمشق کے اندر جو ایرانی ایمبیسی ہے وہاں پہ، ان کے ساتھ 2 اور جنرلز بھی تھے اور 4 سینئر ملٹری آفیشلز، 7 جو جنرلز اور ملٹری آفیشلز ہیں ان کو شہید کیا انہوں نے۔ یہ اپریل کی بات ہے، 1 کی۔ تو دا انٹرسٹنگ پارٹ ان دس از کہ امریکہ کو جو ہے صرف مومنٹس بیفور، یہ جب اسرائیل نے کیا، مومنٹس بیفور اٹیک انہوں نے امریکہ کو کانفیڈنس میں لیا، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ امریکہ ان کو روکے گا، اس لیے جسٹ فیو مومنٹس آپ کہہ سکتے ہیں ود ان دی آور ان کو بتایا جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو جب اب یہ 1 اپریل کو ہوا، 3 اپریل کو جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں لارڈ آسٹن، وہ انہوں نے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر سے جب بات کی، جس کا نام ہے یوآو
गैलांट 3 अप्रैल को, तो उन्होंने कहा ये जो अमरीकी वजीर दिफा, उन्होंने कहा भाई आपने हमें क्यों नहीं कंसल्ट किया, क्योंकि हमारे तो हजारों फौजी उस रीजन के अंदर हैं और आपकी इस हरकत ने हमारे फौजियों को जो है उनको रिस्क में डाल दिया। तो जिसका वो जवाब नहीं दे सके इसराइली वजीर दिफा जो हैं। तो सो ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि अमेरिका जो था वो खुश नहीं था ये जो उन्होंने हरकत की इसराइलियों ने। अच्छा, अब वो क्योंकि मैं इस टॉपिक पे रहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा आपको पता है, इसके ऊपर 2 घंटे का प्रोग्राम भी कम है, तो इस पे फोकस करते हुए। अच्छा, अब दूसरी बात जो बाहर आई है रजा, वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसराइलीज जो हैं अब वो उन्होंने रियलाइज किया कि उन्होंने बैडली मिसकैलकुलेट किया, बहुत बुरे तरीके से मिसकैलकुलेट किया कि ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा। अच्छा, वो समझते थे कि जी ईरान का रिस्पॉन्स जो है वो ये है कि वो 10 मिसाइल भेज देगा ज्यादा से ज्यादा, और मतलब इसका कोड नेम भी उन्होंने रखा इस ईरान के अटैक का, वो उसका नाम था लेट फोलिएज। राइट। अच्छा, फिर उन्होंने 1-2 दिन के बाद फिर अपना ये अभी अटैक नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा 10 नहीं, अच्छा जी 60 से 70 मैक्सिमम मिसाइल जो है ना वो ईरान कर देगा अगर हमने दमिश्क के अंदर ये बॉम्बिंग की और इनके सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को शहीद किया। लेकिन वो इतनी बैड मिसकैलकुलेशन थी कि जब ये हुआ तो 12 दिन ईरान ने वेट किया और फिर 300 ड्रोन्स और मिसाइल, राइट। सो ड्रोन्स तो वो 125 ड्रोन से जो कि स्लो रफ्तार के थे, और 40 क्रूज मिसाइल जो कि जाहिर है मच फास्टर थे, लेकिन इंटरेस्टिंगली 110 बैलिस्टिक मिसाइल जो थे जो कि स्पीड ऑफ साउंड से सेवरल टाइम ज्यादा तेज, वो उन्होंने लॉन्च किए। और 72 घंटे का उन्होंने नोटिस दिया, और प्लानिंग इस तरह से की कि मिनिमल डैमेज हो। 72 घंटे के नोटिस देने का मतलब ये था कि उन्होंने इसराइल को टाइम दिया कि वो प्रिपेयर कर लें, और ये उन्होंने कहा कि जी हम सिर्फ मिलिट्री साइट्स को करेंगे। सो इसराइल को टाइम मिला कि उसने मिलिट्री साइट्स इवैक्यूएट करा ली, और जो अपनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट थी और तैयारे वगैरह थे वो भी वहां से निकाल लिए। सो बड़ा मिनिमल डैमेज हुआ, और साथ कंसिस्टेंटली उन्होंने डिप्लोमेटिक एक कैंपेन शुरू की ईरान ने, और कहा कि जी हम विद इन आवर लीगल राइट्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर है, जिनीवा कन्वेंशन वगैरह, उसके इन्होंने हमारी सॉवरेन टेरिटरी को अटैक किया है इसराइल ने, तो हम लीगल राइट्स हैं इसका रिस्पॉन्ड करने में। साथ ही उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है रजा कि क्योंकि इसराइल और जाहिर है अमेरिका की एम्बेसी वगैरह नहीं है, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है ईरान के अंदर, तो वो स्विट्जरलैंड के थ्रू डील करते हैं। तो स्विस एम्बेसी, ओमानी एम्बेसी और टर्किश एम्बेसी, इसके थ्रू वो कंसिस्टेंटली इन कांटेक्ट रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे, और मैसेज भेजा यूनाइटेड स्टेट्स को कि देखें आप बराए मेहरबानी इसमें से बाहर हो जाएं, हमारा आपके साथ जो है इस मामले में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये हमारा और इसराइल का डायरेक्टली मामला है, तो आप इसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो फिर हमें अकॉर्डिंगली रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो ये इसका बैकग्राउंड था जब उन्होंने लॉन्च कर दिया। सो और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जब लॉन्च कर दिया ये सारा कुछ, उसके बाद सुबह को 3 बजे उन्होंने स्विस एम्बेसडर को दोबारा बुलाया। इस दफा फॉरेन ऑफिस में नहीं बुलाया, इस दफा ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके दफ्तर में, यानी कि फौजी दफ्तर में बुलाया स्विस एम्बेसडर को, और उसको दोबारा वार्न किया कि देखें अमेरिका मस्ट स्टे आउट ऑफ इट, राइट। सो बड़ा उन्होंने प्लान करके कैलकुलेटेड तरीके से ये रिस्पांस दिया। सो क्विकली टू रैप इट अप, इसके रिस्पांस में फिर 72 घंटे का टाइम मिला, उसमें अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस और जॉर्डन, उनकी हम्म। एयरफोर्सेस और ये एरियल डिफेंस वगैरह मैकेनिज्म, तो वो बेशतर जो ड्रोन्स और मिसाइल्स थे उसको तो उन्होंने तबाह कर दिया। 75 के करीब जो है वो इसराइल में लैंड किए, जो कि फिर इसराइलियों ने खुद उनको तबाह कर दिया। एक आधा जमीन पे गया, जिससे बेसिकली एक सीरियस इंजरी हुई और वो थोड़ा बहुत एक एयरबेस के ऊपर डैमेज हुआ। तो ये तो था जनाब ईरान का। अब यस्टरडे यानी कि जुमे जुमे की लोकल टाइम सुबह 3 बजे इसराइल ने 3 से 4 मिसाइल जो है वो इस्फहान के ऊपर, वो एक उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बेसिकली धमाके सुने गए। तो ऐसा मालूम होता है कि वो बिल्कुल ही या तो बंजर इलाके में फेंके उन्होंने डिलिबरेटली, या वो हवा में ही किसी तरह से फाड़ दिया, या बहरहाल एक्सप्लोजन सुनाई दी, कोई किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं हुआ।
لیکن یہ ان کی جوابی کارروائی تھی، اور یہ بتانا وہ چاہتے تھے کہ اصفہان جو ہے وہاں سے کوئی 75 میل شمال کی طرف ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نیٹینز، جہاں پہ اس ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں. تو ایک وہ انہوں نے میسج دیا کہ یہ ایک تو جوابی کارروائی ہے، دوسرا ہم یہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں. ٹو باٹم لائن، سو فار ناؤ ایران جو ہے اس نے اپنا بدلہ لے لیا، اسرائیل نے ایران کا اٹیک ڈیفیٹ کر دیا ہے، اور امریکہ نے ایران کو ڈٹر کر دیا ہے، اسرائیل کو ڈیفینڈ کر دیا ہے. سو سارے جو ہے نا وہ وکٹری کلیم کر رہے ہیں. اور آلدو بڑی جنگ سے بچت ہوگی اس وقت، لیکن ایکسٹریملی ٹینس سچویشن ہے. انڈائریکٹ رزلٹ، اب آپ کا جو سوال تھا آئل کے اوپر، کہ انڈائریکٹ رزلٹ فی الحال یہ ہے کہ وہ جو اسرائیل غزہ کے اندر جو جینوسائڈ کر رہا تھا وہ سائڈ پہ ہو گیا، اور یہ بات سامنے آ گئی. سو یہ اسرائیل کے حق میں گئی یہ بات. جو ایران ہے اس میں ڈومیسٹک بہت پریشر آ گیا کہ جی اب آپ نیوکلیئر جو اپنا ویپن وہ کر دیں. وہ 60% اس تک پہنچ چکے ہیں یورینیم کی افزودگی پہ، اور وہ ود ان ویکس وہ ویپن گریڈ کر سکتے ہیں. تو وہ بڑا پریشر وہاں پہ آ گیا. اب ان کے پاس ایک کائنڈ آف وجہ بن گئی ہے کہ جی ہمیں بھی ایک نیوکلیئر پاور بننا چاہیے. ورلڈ جو ہے وہ ریمینز آن دی ایج. کہہ رہے ہیں شکر ہے، دنیا کہہ رہی ہے شکر ہے کچھ اور نہیں ہوا، اور ٹینس سچویشن ہے. آئل کی پرائسز شارٹ اپ، وہ $90 سے زیادہ چلی گئی تھیں، لیکن ایک دفعہ یہ ڈی ایسکیلیشن ہوئی ہے، یہ 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، 24 سے زیادہ ہی تھوڑے سے، تو اس کی وجہ سے وہ اپر 80s کے اندر آ گئی ہیں، واپس آ رہی ہیں آئل کی پرائسز. سو یہ ہے جی ان نٹشل. جی تو ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسکلی تو سچویشن ابھی بھی کافی فلوئڈ اور ٹینس تو ہے، جی اور یہ اب دیکھنا باقی ہے کہ سفارت کاری کا عمل وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ادھر امریکہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ تیاریاں پھر سے ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کو اور ملٹری امداد دی جائے. آج اس ویکینڈ پر کانگریس جو ہے اس کو ایک اور بل پر غور کر رہی ہے. تو اب اللہ ہی خیر کرے، کیونکہ یہ تو اچھی خبر وہ نہیں ہے. کافی دیر سے چل رہا تھا، یہ تو پچھلے 6 مہینے جی سے چل رہا ہے، وہ دینے کی کوشش کر رہے جی ہیں. تو اس میں بہت سی وہ یوکرین کے ساتھ ٹائی کر رہے تھے، اور بہت سے کانگریس مین جو ہیں وہ یوکرین کو نہیں دینا چاہتے تھے، کچھ اسرائیل کو نہیں دینا چاہتے تھے. تو اب وہ کائنڈ آف ایک پیکج بنا کے. جی، وہ تاکہ دونوں سائڈز جو ہے وہ ہو جائیں، رضا کور ہو ایک جائیں. ایک میں بات کہتا جاؤں جلدی سے کہ یہ جو ان ریٹن رولز آف انگیجمنٹ تھے نا اسرائیل اور ایران کے، کہ جی پراکسیز کے تھرو کہ ڈائریکٹلی نہیں کرنا، یہ چینج ہو گیا اس ہوں دفعہ جو ہے. سو یو نو دیٹس وائی اٹس ویری ٹینس کہ اب یہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے کو کرنا شروع ہو ڈائریکٹلی ہو گیا، گیا. بالکل جی بالکل. تو اچھا ہارون صاحب، چلیے یہ تو ہم نے اس کا تو جائزہ لے لیا. اب ہم بڑھتے ہیں. یہ جو پچھلی بار ہمارے بہت سے ناظرین نے وہ لکھے ہیں، کیا اس کو بولتے ہیں، کمنٹس. کامنٹس اور سوالات بھی کیے ہیں. تو وہاں سے بھی ان کا بھی کچھ ذکر کرتے ہیں. ایک تو جو بڑا اہم اور دلچسپ سوال آیا کہ یہ جو پنجاب میں، آپ کو پتا نا، روٹی کی قیمت موجودہ جو نئی چیف منسٹر ہے پنجاب کی، مریم نواز صاحبہ، انہوں نے مقرر کی ہے، اور وہ بڑا اس کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش بھی کر رہی ہیں. اور یہ رف کنگ، مسٹر رف کنگ جو ہمارے ریگولر ویور ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی مریم بی بی ہیز فیلڈ آن پرائس کنٹرول، از ان کمپٹیشن، از کمپٹیشن اینڈ پرائس کنٹرول اے اسٹیٹ فنکشن، اور وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اس کو سوال کیا تھا. اس سے مجھے یہ یاد آیا کہ آپ نے بھی ایک زمانے میں روٹی کی فکس پرائس جو ہے جب آپ پنجاب میں کام کر رہے تھے اور گورنمنٹ کے ساتھ تھے، تو اس زمانے میں آپ کے بھی ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ جی آپ نے سستی روٹی جو ہے اسی قیمت کو امپلیمنٹ کروانا ہے. تو ذرا وہ تجربہ بھی بتائیے، اور یہ بھی براڈلی بتائیے کہ یہ پرائس فکسنگ جو ہے یہ ناکام ہی ہوتی ہے ہمارے یہاں. میں نے دیکھا ہے بہت سے اکانومسٹ بھی یہ کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسیپشنز ہوں، تو سنتے ہیں آپ سے ذرا یہ واقعات. رضا آپ کو پتا میں تو سینٹر رائٹ پالیسیز پہ بلیو کرتا ہوں. تو میں تو یہ گورنمنٹ کی انٹرونشن کے سخت خلاف ہوں. کمپٹیشن جو ہے دیٹس دی اونلی وے ٹو کنٹرول پرائسز. میں بالکل کسی قسم کی انٹرونشن جو ہے اس کے سخت خلاف ہوں. جہاں تک وہ 2008 میں میں جب پنجاب کے چیف منسٹر کو اسسٹ کر رہا تھا، تو انہوں نے وہ ایکچولی مجھے یاد ہے وہ حرم شریف خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے، وہاں سے مجھے فون کیا کہ بھئی وہ 2 روپے کی روٹی دینی ہے، تو آپ جو ہے اس کے بعد. تو میں نے ان کو کہا جی میرا کیا تعلق، مجھے تو اس کا نہیں. ان کا نہیں، وہ آؤٹ آف دا باکس جو ہے نا آپ سولوشن لاتے ہیں تو وہ کریں.
تو میں نے ریسرچ کی, میں نے پھر لوگوں کو اکٹھا کیا, نان بھائی وغیرہ, اور پورا سروے کیا سب کچھ. تو اس وقت 2 روپے کی دینا چاہتے تھے. تو میرا جو کنکلوژن تھا کہ اس وقت کہ ان کی کاسٹ 3 روپے کی ہے, ہاں 2 روپے کی وہ کیسے بیچ سکتے ہیں. اور اگر کسی قسم کی وہ دینے کی کوشش کی گئی سبسڈی وغیرہ کی, تو سبسڈیز اگین میں اس کے بڑے خلاف تھا اور ابھی بھی ہوں, کہ وہ تو ساری ضائع ہو جاتی ہے, وہ مس یوز ہوتی ہے, کرپشن ہو مس جاتی ہے. یوز ہوتی تو مجھے ابھی تک یاد ہے رضا کہ وہ میٹنگ ہوئی جب پنجاب کے چیف منسٹر واپس آئے, تو وہاں پہ پوری گورنمنٹ آف پنجاب تھی اس میٹنگ کے اندر, اور میں نے گن کے 19 سیکرٹریز تھے, چیف سیکرٹری, ایڈیشنل چیف سیکرٹری پلس 17 سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب کے. اور میں اس لیے مجھے پتا ہے یہ ٹوٹل 19 تھے کیونکہ میں واحد تھا جو کہ گورنمنٹ سے نہیں تھا, بیوروکریسی سے, اور میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا اور میں صرف گن رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں. تو تھوڑی دیر بعد وہ سب نے اپنے ہر سیکٹری نے آ کے, سر آپ 2 روپے چھوڑیں, ہم مفت کروا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, یقین کریں ایسی وہاں پہ وہ مسکے لگانے, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ. ہاں ہاں تو وہ تھوڑی دیر بعد آواز آئی کہ جی وہ خواجہ صاحب کہاں پہ ہیں. چیف منسٹر نے پوچھا, تو میں نے کہا جی یہاں. انہوں نے کہا جی وہ آپ کو میں نے کہا تھا آپ اس کا حل. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں جو ان کو کرنے دیں گے. نہیں آپ بتائیں نا. تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں تو جو کہوں گا وہ تو اس کے بالکل اپوزٹ ہے. انہوں نے کہا کیا آپ گورنمنٹ آف پنجاب کو چیلنج کریں. میں نے کہا جی چیلنج نہیں کر رہا, بات یہ ہے کہ 3 روپے کی کاسٹ ہے, 2 روپے کی ہو ہی نہیں سکتی. ہوں تو ان بالکل کا پھر سولوشن کیا. تو اس وقت میں نے سولوشن یہ دیا تھا کہ آپ بڑے اگر آپ نے دینی ہے تو آپ بڑے بڑے کنٹینر جو ہیں وہ لیں, وہ اسٹریٹجک جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے وہاں پہ پلیس کریں, اس کے اندر آپ تندور وغیرہ لگوائیں. اور یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو کہ بل بورڈز پہ جا کے ایڈورٹائز کرتی ہیں, ان کو کہیں کہ جی یہاں آپ ان کنٹینرز پہ ایڈورٹائز کریں, اور ساتھ اس جو پیسہ آئے گا اس سے آپ یہ روٹی جو ہے وہ 2 روپے کی دیں, بلکہ ساتھ سالن سولن بھی ساتھ دے دیں. سو یہ اس وقت میں نے ان کو دیا. تو قصہ مختصر یہ, اب جو یہ ہو رہا ہے, مطلب آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ وہ نواز شریف صاحب چاہ رہے ہوں گے کہ بڑی مہنگی ہے روٹی, اسٹیپل فوڈ ہے, وہ کم ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں اس کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ پہلے تو آپ اس کی ویلیو چین دیکھیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی انہوں نے کس طرح اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو پوری کیلکولیشن کی ہے. ارے بھائی کیلکولیشن آپ کو تو سب سے پہلے گندم کی سپورٹ پرائس سے شروع کرنی پڑے گی. وہ 3900 روپیز آپ نے رکھی ہوئی ہے, اور کسان کو تو مل ہی نہیں رہی کیونکہ اس وقت وہ سرپلس کے اندر ہے. پچھلی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ اس نے امپورٹ بھی کر لی ہے. وہ سوچے بمپر کراپ ویٹ کی ہوئی ہے, اور پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ امپورٹ کر کے چلی گئی ہے. تو اس وقت تو سرپلس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی تقریباً 30 ملین ٹنس کے قریب جو ہے وہ 30 ملین مونڈس کے ہوئی ہے آپ کی ویٹ کی کراپ, جو کہ بمپر کراپ ہے, پلس امپورٹڈ سرپلس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کسان جو ہے اس کو 3900 تو مل ہی نہیں رہا. وہ تو درست. آپ فیلڈ میں جائیں 2800-2900 روپے اس کو مل رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو کسان جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. اچھا, پھر آپ جب اس مارکیٹ فورسز جو ہیں وہ نیچے لا رہے ہیں پرائس کو, تو آپ کو یو ہیو ٹو لیٹ دا مارکیٹ ڈیسائڈ واٹ دا ریٹ از. تو وہ ایبسولوٹلی نیچے آنی چاہیے, لیکن آپ وہ اس وقت ان کی کاسٹ جو ہے روٹی کی 15-16 روپے تو کاسٹ ہے. رائٹ رائٹ. تو آپ کیسے ان کو فورس کر سکتے ہیں. اب آپ وہ ایڈمنسٹریشن کا آرم لے کے کریں گے تو لوگوں کو تنگ بھی کریں گے, اور یہ سسٹینیبل بھی نہیں ہوگا. سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں اس طرح. جی بالکل. یہ دیکھیں نا, روٹی کا تو ایک اینگل ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ یہ پرائس فکسنگ کا جو ہے نا چکر, یہ اس پہ آرڈیننس بھی, قانون سازی بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. اور چونکہ میں تو خود فیلڈ میں رہا ہوں, اور وہ مطلب مارکیٹ فورسز اور بیوروکریٹک ایکسیس میں اتنا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کام اب ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس کی, لیکن یہ آپ کو پتا ہے پاپولسٹ چیز ہوتی ہے کہ جی رمضان میں قیمتیں کم کر دو, کسائیوں کے ریٹ لسٹ لگاؤ, فروٹ سبزی کی, چلیے آپ 8-10 مارکیٹس میں کر لیں گے. اتنا بڑا ملک, ایگزیکٹلی. 25 کروڑ کا ملک پنجاب, جس میں 11-12 کروڑ کی آبادی ہے, وہ آپ پورا کیسے ڈی سیز ڈا کے اے سیز ڈا کے کریں گے؟ یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا. دس از ریئلی ریئلی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اچھا تو رضا, آپ کو بڑے جسٹ ٹو ریمائنڈ یو, میں تو پچھلے تقریباً 6-8 مہینے سے اس پہ کام بھی کر رہا تھا. نتھنگ ٹو ڈو ود دس گورنمنٹ. میں تو 10 روپے کی روٹی کا ایک پلان بنایا ہوا ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو کی جا سکتی ہے. وہ بیچ میں ہوں الیکشنز وغیرہ آ گئے تو پھر وہ ہم نے لانچ نہیں کی لاہور کے اندر. ان قریب انشاءاللہ ہم اس کو لانچ کریں گے. میں نے آپ سے شاید شیئر بھی کیا تھا. آپ نے تو ذکر کیا تھا, سو بالکل وہ یو کیا ہیو تھا. ٹو برنگ ان پرائیویٹ سیکٹر فلانتھروپسٹ اینڈ آل دیٹ. جو لوگ جو ہیں یہ چیریٹی کرتے ہیں, فلانتھروپی کرتے ہیں, اس کو ڈائیورٹ کریں, اور 10 روپے کی روٹی دی جا سکتی ہے.
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यानी कि मुमकिन है। हाँ, लेकिन उसका तरीका ब्यूरोक्रेटिक तरीका नहीं है ना। नहीं। असल बात तो ये है, यू हैव टू लुक एट द मार्केट्स एंड ब्रिंग इन द प्राइवेट सेक्टर। तो ये बात होती है। अच्छा जी, तो ये बढ़ते हैं, और भी काफी सारे सवालात हैं, मैं चाहता हूँ उनको एड्रेस करें आज हम। एक, आपको पता है कि ये शिराज मसूद है 26। वो कह रहे हैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई क्यों हैं, और ये कम होंगे, नीचे आएंगे ये? वो इंटरेस्ट रेट्स हाई इसलिए हैं जनाब, क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी जो है फ़रात ज़र वो बहुत ज़्यादा है। वो 40% के करीब पहुंच गई थी। वो जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे ये इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिकॉज ये सप्लाई के इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से यानी कि आपकी डिमांड जो है वो मसलन 100 है तो सप्लाई जो है वो 80 होती है। तो इस वजह से प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। जबकि इकोनॉमिक थ्योरी ये है कि डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए और जिसकी जिसकी वजह से ओवर हीट करने लगे इकोनॉमी, तो उससे इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। लोगों के पास अगर पैसा बहुत आ जाए और चीजें पैसा ज्यादा हो और चीजें कम हो, तो वो उसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी कि अफरात ज़र होती है। तो दो किस्म के थॉट्स हैं। मैं समझता हूं कि वो बहरहाल आईएमएफ जो है वो कभी भी वो पहले वाले थॉट की तरफ नहीं जाएगा कि जी आपकी डिमांड 100 है और सप्लाई 80 है। वो तो कहते हैं जी इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल करें आप इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो उसकी वजह से इकॉनमी स्लो डाउन होती है। जब इकॉनमी स्लो डाउन होती है तो जाहिर है बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है वगैरह। तो इसलिए फॉर नाउ बात यह है जी कि वो इन्फ्लेशन कम होगी, जो कि हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि वो 25% पे आई है, अब वो कह रहे हैं 20% से कम हो जाएगी, 17%। लेट्स सी जब नंबर आएगा क्या है, तो फिर इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे होंगे। एक बात फाइनली रजा जरूर मैं कहता चलूं कि हमारे अपने बेनिफिट में है कि देखें ये ज़राई मुल्क है, और अगर हम अपने सीड को अपने बीज को ठीक कर लें, ज़रूरी प्रैक्टिसेस जो है उनको मॉडर्न तरीके से करें, हमारी सप्लाई जो है हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। और जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी सप्लाई ज़्यादा होगी। जितनी सप्लाई ज़्यादा होगी, जैसे अब ये आटा जो है, क्योंकि हमारी बम्पर क्रॉप हुई है और इंपोर्ट भी कर ली है, तो वो आटे की प्राइस जो है वो नीचे आई है। ये मार्केट फोर्सेस का काम है। अगर आप अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, अपनी यील्ड्स इंक्रीज करेंगे फसलों की, तो ओवरऑल जो है इफेक्ट वो नीचे आएगा। आएगा। अच्छा, ये तो खैर आई होप सो, बिकॉज इसकी वजह से आपको पता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बड़ा फर्क पड़ता है। बहरहाल उसको हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे मजीद तफसील में। मैं चाहता हूँ आज की हमारे जो व्यूअर्स के सवालात हैं, एक ये इनका नाम नहीं है, ये यूजर WX9UI है। इनका टेक्निकल सा नाम है। वो कह रहे हैं जी ऑन रिको डिक, जो कि प्लीज कंसिडर अ वीडियो कॉन with CEO of Barrick in Pakistan, and also with the CEO of PMPL, the company looking after the interests of three public sector enterprises, PPL, OGDCL, GHPL in the project. जी हारून साहब, जानते हैं आप इनको? CEO ऑफ बैरिक को बुला तो सकते हैं हम? नहीं, मैं डायरेक्टली तो नहीं जानता, लेकिन मैंने इनको सुना भी हुआ है, इनके मैंने अच्छा। बयान वो पढ़े भी हुए हैं एंड ऑल दैट। इट्स अ वेरी गुड आइडिया एक्चुअली। हमें कोशिश करनी चाहिए उनको प्रोग्राम पे लाके। और ये मैंने सारी जितनी भी चीजें रेकोडेक के ऊपर शेयर किए हैं अपने व्यूअर्स के साथ हमारे, हम्म। वो बेस्ड ऑन इनकी जो है इनके इंटरव्यूज और इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो सब उसके ऊपर बेस्ड हैं। और मैं बार बार जब मैं नंबर शेयर करता था, मैं ये कहता था कि ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नंबर्स नहीं है, ये रेकोडेक के नंबर्स हैं। तो ये अच्छा आइडिया राइट उनको लाना चाहिए। राइट 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 राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और ये पीपीएल ओजीसीएल वगैरह इनको भी टच बेस करना इनको भी चाहिए। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आई थिंक ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और ये खुसूसन OGDCL और इनकी भी जो पॉलिसीज के हुआ, आपको पता है लोगों को बड़ा कंसर्न होता है, तो वो भी हमें उसको देखते हैं बिल्कुल। तो हारून साहब, एक और जो है दिलचस्प सवाल भी है, वो भी मैं चाहता हूं कि उसको भी हम कर लें। बड़ा वो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है, और वो है ये एजुकेशन के हवाले से। मुझे हमने इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम भी करना है, वो पेंडिंग है हमारी लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू में। तो ये वो कह रहे हैं जी हमारे प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं नहीं, तनख्वाहें ले रहे हैं। एब्सेंटीज्म का जो मसला लाहक है, गोस्ट टीचर्स और गोस्ट स्कूल्स।
تو اس کے اوپر کوئکلی آپ یہ بتائیے، چونکہ آپ نے اس کے اوپر کام بھی پہلے کیا ہوا ہے، کہ یہ اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے، اور لکیلی ڈاکٹر فیصل باری کے ساتھ میری ملاقات بھی ہوئی کپل آف ویکس اگو، اور میں نے ان کے ساتھ ہماری ریسرچ جو ہے وہ شیئر بھی کی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک پیپر لکھیں گے. جیسے پاپولیشن کے اوپر لکھا ہے، آپ سول سروس پہ لکھ رہے ہیں اور لوکل گورنمنٹ پہ لکھ رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک اسکولز ایشو از، غالباً ان کا سوال یہ ہے کہ سارے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جا رہے ہیں بچے، اور یہ گورنمنٹ اسکولس تو خالی پڑے ہوتے ہیں. nobody wants to go there. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں، جب تک آپ کریکولم کو ریلیونٹ نہیں کریں گے، یعنی کہ ریلیونٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب پڑھائی لکھائی کریں تو وہ جب بچہ پڑھ لکھ کے باہر نکلے تو اس کا فائنینشیل سیکیورٹی ہونی چاہیے، اس کو جاب ملنی چاہیے جس سے وہ کمائی کر سکے اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکے. اور جب آپ کا کریکولم ٹوٹلی ارریلیونٹ ہو جائے گا کہ آپ بچے کو پڑھا کے اس کو یہ بنا دیتے ہیں کہ وہ مارکیٹ کو ضرورت نہیں ہے اس طرح کے پروڈکٹ کی، تو پھر بالکل ظاہر ہے جو ماں باپ ہیں، اسپیشلی جو لوور غریب طبقہ ہے، وہ تو یہ کہیں گے کہ بھائی اس کو کسی کار مکینک یا کسی یہ اس جگہ پہ لگاؤ جہاں سے وہ پیسے تو دو چار پیسے تو آئیں گے نا. اس کو پڑھا لکھا کے کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑے بیٹے کو پڑھایا لکھایا تھا، اس نے میٹرک بھی کر لی ہے، ایف اے بھی کر لیا، بی اے بھی کر لیا، اور ان امپلائڈ بیٹھا ہے. جبکہ یہ 12 سال کا جو تھا، اس کو کار مکینک کے ساتھ لگایا ہے تو اس کو گاڑی کا فن بھی آ گیا اور پیسے بھی ٹھیک ٹھاک لے آتے ہیں. تو ان کو کیا ضرورت ہے پڑھانے کی؟ سو اٹس آل لنکڈ ود. آپ کس طرح ہمارا ایک کریکولم جو ہے وہ اس کا لنک ہی کوئی نہیں ہے مارکیٹ میں جس چیز کی ضرورت ہے. بالکل تو وہ بالکل اس پرائیویٹ کا سیکٹر میں پھر اس لیے جاتے ہیں لوگ، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ سم واٹ اسی طرح سے تو لنک کرتے ہیں. وہ یہ جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے اس سے بہتر ان کا کریکولم ہوتا ہے. بہرحال یہ تو لمبا ایک سبجیکٹ ہے. نہیں نہیں، بالکل ہم اس کے اوپر کریں گے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ بھی متعلقہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جن کو ان ڈیپتھ دیکھنا پڑے گا. اچھا خواجہ صاحب، ایک اور جو کامنٹ ہے کافی وہ ویسے فنی بھی ہے، تو وہ محمد یونس مغل 1335، وہ کہہ رہے ہیں جی رومی صاحب ہارون خواجہ خود کو عقل سمجھتے ہیں، ہر مسئلے کا حل ان کے پاس ہوتا ہے، سولوشنز کا نام ہے اس پروگرام کا جناب. لیکن یہ بھی تو بتائیں انہوں نے آج تک کیا تیر مارا ہے، ان کے اپنے کارنامے کیا ہیں، کس فیلڈ میں انہوں نے کوئی کامیابی حاصل کی؟ لگتا ہے انہوں نے گوگل کر لیتے نا آپ کو تو مسئلہ کافی حل ہو جاتا. لیکن بہرحال، تو ہارون صاحب کوئکلی اس کے اوپر بھی رسپونڈ کر دیجیے، آخری ہمارے چند منٹ ہے پروگرام کے. اچھا وہ نہیں، میں بالکل عقل کل نہیں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. تو میں تو بار بار کہتا ہوں بھائی میں تعریف نہیں کر رہا، اس شیئر کوئنسیڈنس کہ مجھے 27واں سال ہے یہ کام کرتے ہوئے، تو وہ ظاہر ہے آپ کو ایکسپوجر اتنا مل جاتا ہے، اور جن پوزیشنز پہ میں رہا ہوں وہاں پہ آئی واز لکی کہ مجھے یہ موقع ملا سیکھنے کا. اور میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، ہر روز ہر وقت سیکھتا ہوں. یہ بات نہیں ہے کہ مجھے ہر چیز آتی ہے. بہرحال اگر آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ میں نے کیا 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 ہے، اگین یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن کیونکہ موقع ملا تو اس سے کچھ چند چیزیں میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. سو پہلا جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ 1997 سے 1999 میں وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ تھا، ان کو ایڈوائز کرتا تھا. تو میری پہلی اپوائنٹمنٹ تھی وہ فیڈرل سیکرٹری کی تھی، اور میں پرائم منسٹر سیکرٹریٹ میں NDRP نیشنل ڈیٹ ریٹائرمنٹ پروگرام ایک ہوتا تھا. پاکستان کا قرضہ اس وقت بھی بڑا مسئلہ تھا، تو مجھے یہ ٹاسک دیا گیا کہ اس کے اوپر میں ریسرچ کروں. تو اس وقت یقین کریں میں نے جب اسٹیٹ بینک سے نمبرز مانگے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا ہمارا ٹوٹل قرضہ کتنا ہے. سو میں نے وہ ایک پوری ریسرچ کر کے ایک ٹوٹل ایک پیج کی سمری بنائی کہ پاکستان کا قرضہ یہ کیا ہے، ڈومیسٹک یہ ہے، بانڈز یہ ہیں، اور انٹرنیشنل فورن قرضہ اتنا وغیرہ وغیرہ، اور ٹوٹل اتنا ہے. آپ یقین کریں اس بات کو، یہ 97 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. سو اس کو ٹھیک ٹھاک 25 سال سے زیادہ ہو گیا، ابھی تک وہی فارمیٹ استعمال ہو رہا ہے اسٹیٹ بینک کے اندر. اچھا پھر میں نے اس وقت ایک ڈیٹ ایکوٹی سواپس کا پیپر لکھا تھا، منسٹری آف فائنانس کو دیا تھا کہ جی جب 1973 کے اندر جب نیشنلائزیشن ہوئی تو بہت سے ایسٹس پاکستان کے پاس آ گئے، تو وہ کہاں گئے؟ وہ سب کی میں نے لسٹ بنائی، اور اس کے اندر زمینیں یہ وہ بہت لمبی اتنی موٹی وہ لسٹ تھی. اس کی پھر ویلیویشن کرائی، اور پھر میں نے یہ لکھا کہ بھائی یہ ایسٹس جو ہے نا اس کے بارے میں تو کوئی بات کرتا ہی نہیں، ہمارے لائبلٹی یعنی کہ قرضے کے بارے میں بات کرتے ہیں ایسے. تو میں نے ایک اس وقت یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تھا، یہ 99 کی شاید بات ہے، کہ جی یہ ہم سواپ کریں، ہم اپنے قرض جن کو دینا ہے ان کو یہ آفر کریں کہ جی یہ چیزیں ہیں، اور اسٹاک مارکیٹ کے تھرو
سواپ ڈیٹ ایکوٹی سواپس کریں, یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. بہرحال یہ آگے نیشنل ایجوکیشن فریم ورک 1998 یہ میرے آفس کے تھرو ہوا. ایک ہم نے سارے ایجوکیشنس کو اکٹھا کیا اور ایک روڈ میپ بنایا کہ آگے کس طرح سے چلنا ہے. وہ پھر آگے فالو نہیں ہوا, گورنمنٹ چلی گئی. اسمیڈا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی, خواجہ بلال صاحب کو میں لے کر آیا, اینڈ یہ اسمیڈا اگین میرے آفس کے انڈر بنی. پولیس آرڈر 1861 اس کو چینج کرنے کا جو سب سے پہلا جو پلان تھا وہ 24 اگست 1998 کو وہ جمیل یوسف صاحب کے ساتھ میں نے پرائم منسٹر کو گورنر ہاؤس لاہور کے اندر دیا, جس کی وجہ سے پھر جا کے نیا پولیس آرڈر 2001 بنا. اس کے اندر اور بھی ہمارے شعیب سڈل صاحب آف کورس وہ بھی اس میں انوالو تھے. ملٹری کورٹس 1998 99 وہ فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پہ میں نے چلائے. اس کے بعد وابڈا کی کارپوریٹائزیشن, اس کے ایریا الیکٹریسٹی بورڈز ہوتے تھے, بہت برا حال تھا. اس کو کس طرح سے کارپوریٹائز کرنا ہے وہ سارا پلان وہ میں نے بنایا تھا. شمس الملک صاحب اس وقت اس کے چیئرمین تھے. بہرحال وہ پھر آرمی انٹرونشن ہوگی, وہ دوسری طرف پھر بات چلے گی. پاپولیشن کنٹرول یہ بھی 1998 کے اندر سب سے پہلا پلان وہ میں نے بنایا تھا. اس پہ تو آپ اب اس کا ہم نے پیپر بھی لکھا ہے, قریب انشاءاللہ اگلے مہینے لانچ بھی کر رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو 97 to 99 کی. پھر 2008 سے 2012 میں جب گورنر پنجاب کے ساتھ رہا تو ظاہر ہے پھر میرے پاس ایکسپیرینس تھا, اس کی بیسس پہ بہت سی چیزیں کی. پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی اور فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹس ڈیولپمنٹ اینڈ فیڈ میک اور فیڈ میک, ان دونوں کو ریسٹرکچر کیا. اب آپ جا کے دیکھیں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کا زبردست انڈسٹریل, پاکستان کی بیسٹ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. کوٹ لکھپت کو دیکھیں, اس کو کمپلیٹلی ریویمپ کیا. اینڈ فیصل آباد کو آپ دیکھیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھلوال کے اندر نئی انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی, وہاڑی کے اندر نئی انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی. پورا جال بچانے کا پلان بنایا 36 انڈسٹریل اسٹیٹس 36 اضلاع کے اندر. پیمکو پنجاب ایگریکلچر مارکیٹنگ کمپنی کو ریویمپ کر کے پنجاب ایگریکلچر اینڈ میٹ کمپنی کیا, اور اس کے اندر ہم نے شاہپور کانجرا میں ابٹوا یعنی کہ ایک ماڈرن بڑا زبردست سلاٹر ہاؤس بنایا. وہ آج بھی ہے لیکن اب وہ ڈی سی چلاتا ہے تو بیڑا غرق ہو گیا. کٹا پال اسکیم شروع کی. ہم نے ڈیری کی بریڈ جو ہیں ان کی بیٹرمنٹ اور میٹ کی فیٹننگ جو ہے اس کے اوپر بریڈز کے اوپر کام شروع کیا. حلال فوڈ جو ہے اس کے اوپر کیا. پھر بیج کے بغیر جو ہمارا یہ کنو ہے اس کا ہم نے بھکر کے اندر نیا زون بنایا. اولیوز کی کاشتکاری ہم نے شروع کی یہ چکوال وغیرہ کے اندر. چولستان میں 1 ملین ایکڑز جو تھا اس کا پورا ایک پلان بنایا ہے, میں کبھی آپ سے شیئر کروں گا, جو کہ اب یہ SIFC کر رہا ہے. یہ بھی ہم نے شروع کیا تھا. اس میں 300 ایکڑ کے ہم نے فارمز بنا کے وہ گریجویٹس کو اور اوورسیز کو وہ آفر کرنا وہ شروع کیے. تو اب وہ آرمی نے ٹیک اوور کیا ریسنٹلی. ویجیٹیبلز کس طرح سے گرو کرنی ہے گھروں کے اندر, اور یہ جو گرین بیلٹس ہیں وہاں, تاکہ یہ جب میں ابھی آپ سے سپلائی کی بات کر رہا تھا کہ سپلائی جب زیادہ ہوگی پرائسز خود نیچے آئیں گی, یہ پلان بنایا. پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ ٹریڈ بنایا. وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کسی نے جا کے آپ وہ ویب سائٹ پہ دیکھ لیں. پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی جس کے تھرو بعد میں میرے جانے کے بعد آشیانہ ہوا. میں نے تو وہ نہیں بنایا تھا, میں تو بڑی زبردست ایک مارکیٹ بیسڈ سولوشن لے کر آیا تھا. اس وقت یہ 2010-11 کی بات ہے. 5 لاکھ کا گھر 5,000 روپیہ مہینہ لو انکم کے لیے. وہ 12 پھر میرا وہ کانفلکٹ ہوا تو میں نے چھوڑ دیا. پنجاب کول مائننگ کمپنی بنائی. پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی. پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈ بنانے جا رہے تھے. پسک پنجاب اسمال انڈسٹریل کارپوریشن کی ریسٹرکچرنگ کرنے جا رہے تھے. پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا پورا پلان بنایا, وہ بنائے جا رہے. پنجاب ولیج ڈیولپمنٹ کمپنی بنائے جا رہے تھے. پنجاب ہوم مورگیج کمپنی بنائے جا رہے تھے. اس کے علاوہ ہیلتھ ایجوکیشن انویسٹمنٹ اکانومی کے اندر بس مطلب ایک لمبی لسٹ, آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا تو کافی کام. نہیں, آپ نے تو بہت ساری چیزیں, کچھ تو مجھے بھی نہیں پتا تھی بیچ میں, لیکن بہرحال تھینک یو فار شیئرنگ. میرے خیال سے اس کے علاوہ اگلی بار آپ کا جو اپنا بزنس کا بھی پرائیویٹ سیکٹر کا بھی جو ایکسپیرینس ہے, یہ تو آپ نے پبلک سیکٹر اور ریفارمز کی بات کی ہے, اب وہ اس کا بھی ہم ذکر کریں گے کیونکہ وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ پرائیویٹ بزنسز کے اوپر اتنے زیادہ ایشوز ٹیکسیشن کے اور گورنمنٹ ریسٹرکشنز اور یہ اور وہ اس کا بھی ذکر کریں گے. لیکن آج کا ہمارے وقت جو ہے پروگرام کا وہ ختم ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. اور ناظرین, اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے. آپ اپنے کامنٹس اور سوالات بالکل دیں, ان کو ایڈریس کریں گے جیسے آج ہم نے کیا ہے. اور اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ.